بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره رواه الترمذي وأبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانے کے آداب کا ذکر ہو رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا شروع کرو تو کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، سم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر کے کھانا شروع کرو۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور شروع میں اسے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جس وقت اسے کھانے کے دوران یاد آئے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو اس وقت اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ کھانے کے شروع میں بھی اللہ کا نام اور کھانے کے آخر کے اندر بھی اللہ کا نام۔ تو فرمایا کہ شروع میں اگر بسم اللہ پڑھنے بھول جائے تو پھر جس وقت درمیان میں یاد آئے اس وقت اگر یہ الفاظ کہہ لیے جائیں بسم اللہ اولہ و آخرہ تو جو کھانے کی برکت ہے فرمایا کہ وہ اسے حاصل ہو جائے گی۔ ایک روایت میں امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا اور اس نے شروع کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، حتی لم یبق من طعامی الا لقمہ، کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ باقی بچا تو اس وقت اسے خیال آیا کہ میں نے تو شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ بسم اللہ سے کھانا شروع کیا جائے اور اگر درمیان میں یاد آئے تو اس وقت بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا جائے۔ تو اس وقت اس نے جب کہ اس نے اپنے لقمہ جو ہے منہ کی طرف اٹھایا ہوا تھا تو یہ کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ہنس پڑے، ثم قال ما زال الشیطان یأکل معہ، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی جب تک کھانا کھا رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی کھانا کھا رہا تھا۔ فلما ذکر اسم اللہ استقاء ما فی بطنہ، اور جس وقت اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا وہ سب کا سب اس نے قے کر دیا، الٹی کر دی، اور اس کا پیٹ جو ہے جو کچھ اس نے کھایا تھا اس سے خالی ہو گیا۔ تو ان الفاظ کے پڑھ لینے سے فرمایا کہ شیطان نے جو اس کے ساتھ شرکت کی تھی اور اس کی وجہ سے کھانے کے اندر بے برکتی پیدا ہو گئی تھی تو الفاظ کے پڑھنے سے وہ برکت دوبارہ جو ہے لوٹ آتی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ کھانا حاضر ہوا، فلم ارى طعاما كان اعظم برکۃ من، فرمایا کہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تو ابتدا میں کھانے کے اندر اتنی برکت تھی، اتنی زیادہ برکت تھی کہ اتنی برکت میں نے کسی اور کھانے کے اندر نہیں دیکھی، لیکن جس وقت کھانے کے اختتام تک ہم پہنچے تو اتنی اس کے اندر بے برکتی ہوئی کہ اس سے زیادہ بے برکتی جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھی۔ قلنا یا رسول اللہ کیف ھذا، ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا ہوا کہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تھا تو اس وقت اس کے اندر انتہائی برکت تھی اور جب کھانے کے اختتام پر پہنچے تو اس کے اندر انتہائی بے برکتی جو ہے وہ ظاہر ہونے لگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ذکرنا اسم اللہ علیہ، کہ کھانے کے شروع میں ہم نے اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کیا تھا۔ ثم قعد من اکل،
ولم یسم اللہ، پھر اس کے بعد ایک آدمی کھانے کے اندر ایسا شریک ہوا کہ جس نے کھانا تو شروع کیا لیکن اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، فَأَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو اس کے ساتھ شیطان جو ہے وہ بھی کھانے کے اندر شریک ہو گیا، جس کی وجہ سے کھانے کے اختتام کے اندر جو ہے وہ بے برکتی ہو گئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا اذا خضرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، ہم ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، کھانے کا وقت تھا اور کھانا لگا ہوا تھا، اور ابھی تک کسی نے بھی کھانا شروع نہیں کیا تھا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمانا شروع نہیں کیا تھا۔ فیضا یدہ وانا حضرنا معه مرتن، تو فرمایا کہ فجات جاریتن، اتنے میں ایک بچی آئی اور وہ آ کر کے کھانے کی طرف اتنی شدت کے ساتھ لپکی کہ گویا کسی نے اس کو کھانے کی طرف جو ہے دھکیل دیا ہے، اور اس نے کھانا شروع کرنا چاہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی کہ ثم جاء اعرابی، ایک دیہاتی آدمی آیا، کانما یدفع، اس نے بھی آ کر کے اسی طریقے سے آ کر کے وہ کھانے پہ جھپٹا اور کھانا شروع کرنا چاہا۔ ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اور بھوک نے اسے ستایا ہوا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ بیدی، اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، کہ شیطان یہ کھانا اپنے لیے حلال کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اور بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع ہو جائے، تاکہ اس کا بھی اس کے اندر حصہ ہو، وہ بھی کھانے کے اندر شریک ہو جائے۔ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ، اور فرمایا کہ شیطان جو آیا تھا اس بچی کے ذریعے سے اس کھانے کے اوپر آ کر کے مسلط ہونا چاہ رہا تھا، لِيَسْتَحِلَّ بِهَا، تاکہ اس بچی کے ذریعے سے وہ اس کھانے کو اپنے لیے حلال ٹھہرائے۔ فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، تو میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فَجَاءَ بِهَذِهِ الْأَعْرَابِي، پھر اس کے بعد یہ دیہاتی آیا، لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، تاکہ شیطان جو ہے اس دیہاتی کے ذریعے سے اس کھانے کو اپنے لیے حلال کرے۔ فَأَخَذْتُ بِيَدِي، تو میں نے اس دیہاتی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدیہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان یدہ فی یدی مع یدہا، کہ شیطان کا ہاتھ جو ہے اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ اس وقت میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے، عرابی کے ساتھ بھی اور جو بچی کے ساتھ بھی، کہ شیطان کا ہاتھ بھی میں نے پکڑا ہوا ہے اس وقت، اور بچی کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہے، اور عرابی اور دیہاتی کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس کے بعد سرکار دو عالم سے فرمایا کہ شیطان ان کے ذریعے سے یہ کھانا جو ہے اپنے لیے حلال کروانا چاہ رہا تھا، تو اس لیے میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کے روکا تاکہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کیا جائے اور شیطان کا اس کے اندر حصہ نہ ہو۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو کھانا جو ہے جب شروع کیا جائے تو جو بڑا آدمی ہو اس سے ابتدا کی جائے، اور جو گھر کا بڑا ہے اسے چاہیے کہ گھر کے اندر جب کھانا شروع کیا جائے، کھانا کھایا جائے، تو سب مل کر کے کھانا کھائیں، جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کے۔ اور گھر کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کرے اور دیکھے کہ کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے، بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے اس نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایسا بچہ جو ہے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کرے تو اس کو جو ہے روکنا چاہیے، ٹوکنا چاہیے، جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر کر کے دکھلایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।